اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہر انسان خطا کار ہے، اس سے قصور ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو لرزاں ہو جاتا ہے خطا کر کے، جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں کپ کپی آ جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ خطا کر کے، گناہ کر کے اللہ سے صدق دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے، وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح محترم حضرات، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، اگر ظہر کے وقت تک اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فجر اور ظہر کے مابین جو گناہ، جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے حتیٰ کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ محترم حضرات، اگر کوئی بندہ عشاء کے بعد کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے جو خلاف شرع ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وطر کو مؤخر کرے اور تہجد کے وقت وہ وطر پڑھ لے۔ رات میں جو اس سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے پاس معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ انسان کے لیے ہے کہ وہ کب اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک مرتے وقت جو اس کو آخری ہچکی آتی ہے، اس سے پہلے وہ معافی کا طلبگار ہوگا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن معافی کیا ہے، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ معافی یہی ہے کہ بندہ ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کرے کہ یا اللہ اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگے۔ تو یہ معافی مانگنے کا سلسلہ انسان کا جاری و ساری رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بندہ 3 دفعہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، عہد و پیمان کے ساتھ اللہ سے 3 دفعہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے، معافی نامہ طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ محترم حضرات، بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے معافی کے دروازے کھولے ہیں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ ایسی دعا ہے، ایسے کلمات ہیں جو بندہ صبح اور شام کو یہ پڑھتا ہے اور وہ بندہ اس درمیان فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اسی طرح آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی، بڑی زندگی مضطرب ہے اور ڈپریشن ہے، اس وقت دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو آرام دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت لائٹ کر دیتا ہے، اس کے خوش و آواز اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عوض اس کی پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی 2 چیزیں موجود ہیں، ایک اس کی جسمانی اور ایک اس کی روحانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ استغفر اللہ اس کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور روحانی بیماریوں میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت میں رکھتے ہیں اور اس کی روح بھی ایمان سے تر و تازہ رہتی ہے اور اس کا جسم بھی فریش رہتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ میں بہت زیادہ فوائد رکھے، اس کے اندر بڑی ہی کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال نامے کو ریڈ کرے گا اور اس میں دیکھے گا کہ جا بجا اس کے اعمال نامے میں استغفر اللہ کا ورد ہے، وہاں پر وہ بہت زیادہ استغفر اللہ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا۔ تو یہ کیسی پیاری چیز ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے بڑا نفع کا سبب بنے گی۔ اسی طرح محترم حضرات، یہ جو استغفر اللہ ہے، یہ صرف نہ گناہوں کے حوالے سے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی جو ضروریات ہیں یا اس کے دل میں جو امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں، جو وہ زندگی میں چاہتا ہے، وہ بندہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی ضروریات کا اچھے طریقے سے سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے استغفر اللہ کے ورد کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔
استغفراللہ و اتوب الیہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مجھے بخشش دے دے اور میں تیری طرف تائب ہوتا ہوں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، زبان سے استغفراللہ کہا جائے اور اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ بات اللہ کے لیے غصے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ جو بندے ضد سے گناہ نہیں چھوڑتے، ہٹ درمی رکھتے ہیں، محترم حضرات، ان کو مرتے وقت بھی استغفراللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمہ وقت اپنے دل میں نرمی رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بطور گناہ گار پیش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان ہر معاملے میں گناہ گار ہے، ہر معاملے میں خطا کار ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو جو عبادت کی صحیح اسپرٹ ہے اس پہ پورا نہیں اترتا، اس کے اندر کجی رکھ لیتا ہے، تھوڑا سا کمی رکھ لیتا ہے، اور جب ہم استغفراللہ کہتے ہیں تو ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، جب نماز پڑھی جاتی ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا، اور جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ نماز کے دوران جو بھول ہو گئی ہے، جو کمی رہ گئی ہے، جو خشوع خضوع میں کم رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو استغفر اللہ کی دعائیں جو ہیں جتنی بھی آتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور اس کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے شب قدر نصیب ہو، میں شب قدر کو پالوں، اس وقت میں کیا دعا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمایا کہ عائشہ یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو محبت کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شب قدر میں جو کتنا اہم موقع، اس وقت بھی اللہ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ معافی اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ اور استغفر اللہ زبان سے اور دل سے بھی اس کا ورد ہو سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت وہ استغفر اللہ کی تسبیح کرتا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ذکر میں رہتے تھے، سوائے اس وقت میں جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کرتے تھے، سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میرا دل جاگتا رہتا ہے اور ذکر الہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے استغفر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے اور بار بار یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، استغفر اللہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے ہاں عاجزی میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم فرما، تو اللہ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ساری بات ہے انسان کو اپنی کم ظرفی ظاہر کرنے کی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، مجھے معاف کر دے۔ محترم حضرات، جب ہم استغفر اللہ کا ورد کرتے رہا کریں گے، جب اس کی عادت اپنا لیں گے، جو بندہ گھر سے موٹر بائک پہ نکلتا ہے اس وقت سوائے اس کو چلنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو گاڑی پہ ہے، جو سفر پہ ہے، جو کسی کام میں مشغول ہے، اس کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں مرتے وقت بڑا ہی زیادہ فائدہ دے گی۔ وہ کیسے محترم حضرات؟ جب ہم مرنے لگیں گے تو ہماری زبان پہ اس وقت بھی استغفر اللہ آ جائے گا، اور جو بندہ مرتے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ منہ میں وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ محترم حضرات، بڑے ہی پیارے کلمات ہیں، بڑے ہی اچھے کلمات ہیں، اور اللہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ڈیولپ کرتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے باتوں کا نچوڑ ہے کہ بندہ اللہ سے رجوع کرتا رہے۔ اس کے بغیر محترم حضرات گزارا ہی نہیں ہے۔ بندہ سوچے میں اڈاری مار لوں، میں اوپر چڑھ جاؤں، بندہ کسی جگہ پر اوپر نہیں چڑھ سکتا، اس کو واپس آنا پڑے گا، کیونکہ یہ بندے کی خاصیت ہے۔ اونچائی کے بعد دوبارہ سے اترائی ضرور آتی ہے، اس لیے بندے کو اونچا اڑتے ہوئے بھی اللہ کو ساتھ رکھنا چاہیے، اور نیچے اترتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے۔ اگر وہ بنا گیا
تو دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا اور آخرت میں بھی اس کو پذیرائی ملے گی، اس کو پروٹوکول ملے گا اللہ کی طرف سے، سلام قول من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ویلکم کرنا ہے اللہ نے جنت میں داخل ہونے والوں کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اپنے جو اندر خلشے ہیں اس کو ختم کریں اور خلوص کے ساتھ اللہ سے رجوع کر لیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ کو پکارو، میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں محترم حضرات دنیا تک ہیں۔ جس بندے کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کو موقع نہ ملا، اس کے لیے پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، قبر کی کالی کوٹری، اور اسی طرح قیامت کا 50,000 سال کا دن، کوفتے ہی کوفتے، مصیبت ہی مصیبت، اور اس کے بعد جہنم کی آگ۔ تو یہ باتیں منہ کی باتیں ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر دیں، بہت مشکل کام ہے، اور انسان اس کو کسی طور پر بھی جو ہے ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے موت بھی پھر نہیں آئے گی، وہ چلائے گا مجھے موت آ جائے، لیکن موت کا معاملہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے محترم حضرات زندگی کے اس وقت کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ دنیا کے معاملات کو نپٹا لیں، لائٹ کر لیں، اس کی ڈائریکشن اچھی کر لیں۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ داتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کی طرف پورا دھیان دینا چاہیے۔ محترم حضرات ہم یہاں پر مہینے گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، گھنٹے گزارتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن ہمارے لمحات کے حساب سے ہمارا حساب ہوگا۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کہاں گزارا، کیسے گزارا، کیا دیکھتے رہے ہو، کیا پڑھتے رہے ہو، کیا باتیں کرتے رہے ہو، کدھر تمہارے پاؤں جا رہے تھے، کدھر تمہارے ہاتھ ہل رہے تھے۔ ہر انسانی اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر ہم کیا وہاں پر جواب دیں گے؟ تو جب بندے کے اندر جواب دہی کا عنصر پیدا ہو جائے تو بندے کے معاملات اپنے ہی آپ درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھنا سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے یہی درد مندانہ یہ گزارش کروں گا کہ حضرات اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، بڑے آپ کو مزے آئیں گے، بڑا لطف آئے گا، آپ زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ یہی زندگی کا خاصہ ہے۔ وآخر دعوانا